دوستوں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل اردو وائس کہانی کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں ایک حسین لڑکی تھی اور اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن وہ 16 سالہ لڑکا میرے پاس آیا اور مجھ سے ایسی خواہش کی کہ جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اتنی بے باک سی خواہش ظاہر کرے گا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، پر میں کیا کرتی۔ میں حسین تھی، پیسہ میری ضرورت تھا۔ میں نے سوچا وہ 16 سالہ بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا، زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ ہی ٹک سکے گا، پھر میرا تو دونوں طرف سے فائدہ تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اس کی بات مان لی، وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔ لیکن جیسے ہی میں نے بچہ سمجھ کر اجازت دی تو اس نے پوری رات ہی۔ میری عمر 30 سال تھی، لیکن میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ چھوٹی لگتی تھی۔ مجھے پیسوں کی بہت زیادہ طلب رہتی تھی، لیکن کوئی طریقہ سمجھ نہ آتا کیونکہ میرے شوہر بیمار رہتے تھے۔ ایک دن میں گرمی کے لیے بھی اور بنا دوپٹے کے کام کر رہی تھی جب ایک 16 سال کا لڑکا ہمارے گھر میں آیا۔ جن نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ سلام دعا کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میڈم، میں تنہا ہوں اور اکیلے ہی آپ سے معاملات طے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ دیکھیں، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا، بلکہ آپ کی ضرورت پر پورا اتروں گا۔ میں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ قد کات میں وہ بہتر ہی تھا، لیکن عمر میں چھوٹا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ طے نہیں کر سکتی، ابھی تم چھوٹے ہو اور مجھے نہیں لگتا کہ ان باتوں کے لیے تمہاری عمر ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ باجی، میرا 5 سال کا تجربہ ہے، میں 11 سال کا تھا جب سے یہ کام کر رہا ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہی اپنے کام میں ماہر ہوں۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا، بلکہ اپنے فیصلے پر خوش ہوں گی۔ اپنی بار پر تو میں واقعی حیران ہوئی، وہ بچہ اکیلا کیسے یہ سب کہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں تنہا ہی ہوں، والدین حیات نہیں ہیں۔ پہلے یہاں وہاں کی ٹھوکریں کھاتا تھا، پھر میں نے یہ والا کام شروع کیا اور کام چل پڑا۔ اب مزید کام بڑھانا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گی تو آپ کے بھی بہت کام آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ مجھے واقعی ہی کسی ایسے بچے کی ضرورت تھی جو اوپر کے کام کاج کر دیتا اور خود سے ہی مجھے یہ آفر کر رہا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ معاملات طے کرنے پر مجھے ہر مہینے معقول رقم بھی مل جاتی، جس سے میرا گزر بسر آسانی سے ہو جاتا۔ مگر پھر ساتھ مجھے خیال آیا کہ یہ وقت مجھ پیسے ادا نہ کر سکا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ خیر، وہ 16 سال کا تھا اور میں آسانی سے اسے اپنی بات منوا سکتی تھی۔ خیر، اپنا فائدہ دے کر میں نے معاملہ پکا کر دیا۔ کیونکہ میں اکیلی تھی، میں نے گھر کے ساتھ دکان اسے کرائے پر دے دی۔ اس کا نام حسیب تھا۔ وہ کہنے لگا کہ باجی، میری خواہش ہے کہ دکان میں ہی رکھوں گا کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اب میں یہ کام سڑک پر ہی کر رہا ہوں، اب دکان میں کروں گا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، دکان ہی تو تھی۔ میں نے کہا جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے کرو، مجھے بس وقت پر پیسہ دے دینا۔ اور پھر اس نے دکان میں عورتوں کے سامان کی کچھ چیزیں لا کر دیں اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ 2-3 دن نہیں اس کا کام چل پڑا تھا۔ سارا دن وہ دکان کھول کر کام کرتا اور اس کے دکان میں عورتوں کا رش لگا رہتا۔ رات کے وقت اسی دکان میں وہ سو جاتا۔ اتنے عرصے سے یہ دکان خالی پڑی تھی، پہلے جب کبھی کرائے پر تھی تو کوئی بھی گاہک نہیں آتا تھا۔ اتنی دفعہ میں نے دکان کرائے پر چڑھائی مگر سب نے یہی کہہ کر چھوڑ دی کہ یہ جگہ کام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کبھی یہ دکان کرائے پر بھی چڑھے گی، لیکن اب اس بچے نے نہ صرف مناسب قیمت پر اسے کرائے پر لیا تھا بلکہ اس نے تو اپنا کام بھی چلا لیا تھا۔ بس عجیب بات یہ تھی کہ اس نے عورتوں کا سامان درمیان میں رکھا تھا اور عورتیں اس بچے سے سامان خریدنے آتی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میری حسیب سے اچھی بات چیت ہو گئی۔ وہ میرے چھوٹے موٹے کام کرنے لگا۔ جب کبھی کچھ اچھا پکاتی تو اسے دکان پر پہنچا دیا کرتی۔ دکان اور گھر کے بیچ میں چھوٹا سا دروازہ بھی تھا۔ ضرورت کے تحت میں وہ دروازہ کھول کر حسیب سے بات چیت بھی کر لیتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان کافی بے تکلفی ہو گئی۔ میں بھی ایک طرح سے تنہا ہی تھی، اس لیے مجھے حسیب کا سہارا مل گیا۔ دراصل میرے بچے نہیں تھے اور میرے شوہر راحیل کا فالج کا اٹیک ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ بستر پر پڑ گئے تھے۔ گھر کا گزارا بہت مشکل سے چل رہا تھا۔ کبھی کوئی مدد کے لیے پیسے دے جاتا تو کبھی کوئی ایسے ہی۔ دکان سے ملنے والے پیسے میرے لیے غنیمت ہو گئے تھے، اس لیے میں نے خود حسیب سے بے تکلفی بڑھا دی تھی تاکہ وہ یہ دکان چھوڑ کر نہ جائے اور میری لگی بندی آمدنی بھی بنی رہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جس ضلع 12-16 سال بچہ سمجھ رہی ہوں وہ اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں ہے۔ اس بچے نے تو اونچے عرصے میں میری دنیا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ بے تکلفی بڑھی تو میں نے اسے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت بھی دے دی۔ وغیرہ کے لیے وہ میرے گھر میں ہی چلا جاتا تھا اور واقعی وقت تو وہ دکان میں ہی گزارتا تھا۔ راحیل کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میرے لیے تو وہ 16 سال کا بچہ ہی تھا، بلکہ حسیب کے آنے سے تو ہماری زندگی میں رونق سی آ گئی تھی۔
اس سے پہلے میں کافی اداس اور مایوس رہتی تھی، بلکہ کوئی بات تو ہوتی تو حسیب سے کہہ دیا کرتی۔ مسلسل تبدیل ہونے کی وجہ سے راحیل کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ موسم کافی خراب ہو رہا تھا، میرے پاس انہیں ہسپتال لے جانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ ایک دن ویسے ہی میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ حسیب نے مجھے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ باجی کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ راحیل کو ہسپتال پر ہی لے کر جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، اکیلے ہی ساری مشکلوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ راحیل تو میرے سہارے کے بغیر بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے، اگر میرا کوئی ہوتا تو شاید میری زندگی آسان ہو جاتی۔ کسی کمزور لمحے کی نظر ہو کر میں نے اپنے دل کا حال حسیب کے آگے بیان کر دیا۔ میری بات سن کر حسیب مسکرا کر کہنے لگا، تو باجی اس بچہ کر لو، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ حسیب کی بات پر میں شرمندہ ہو گئی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ راحیل بستر سے لگا ہوا ہے، اب وہ اس قابل نہیں کہ ہم بچہ پیدا کر سکتے۔ شادی کے شروع کے سالوں میں راحیل نہیں چاہتا تھا کہ بچے کے جھنجٹ میں پڑے۔ جب ہم نے بچے کی ضرورت محسوس کی تو راحیل اس قابل نہیں رہا کہ بچہ پیدا کر سکے۔ اسے اچانک ہی فالج کا اٹیک ہوا اور اس کے بعد وہ کسی قابل نہیں رہا۔ محبت بھی جاتی رہی، آہستہ آہستہ محبت کی شادی مجبوری بن گئی، اور اب میں مجبوری میں ہی راحیل کے ساتھ نبھا رہی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا۔ حسیب نے شاید میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھ لیے تھے، کہنے لگا، باجی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، جلدی آپ کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ حسیب کی بات سن کر میں مسکرائی تھی۔ وہ اکیلے ہی اتنا حوصلہ رکھتا تھا کہ ہر مشکل سے لڑ جاتا تھا، اور ایک میں تھی جس نے اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی ہمت نہیں پکڑی تھی۔ حسیب نے اپنے ماں باپ کو 10 سال کی عمر میں کھو دیا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ دنیا کے میلے میں گم نہیں ہوا تھا۔ نہ صرف اس نے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھا بلکہ وہ راحیل کی بھی بہت زیادہ خدمت کرنے لگا۔ میں کسی بھی کام سے گھر سے نکلتی تو حسیب ہی میرے شوہر کی خدمت کرتا اور ان سے بات چیت کیا کرتا، لیکن مجھے دیکھ کر حسیب ہمیشہ خاموش ہو جایا کرتا۔ حسیب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری ہر کمی کو دور کر کے دے گا، اور اس دن وعدے پر میں مسکرائی تھی۔ میں بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی، اپنی زندگی میں مجھے اولاد کی کمی کو پورا کرنا تھا، لیکن حسیب اسے بھلا کیسے پورا کر سکتا تھا؟ اس کی خوشی کی خاطر میں نے مسکراہٹ چہرے پر سجا دی، اور پھر اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہونی شروع ہو گئی۔ طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو حسیب نے مجھے پیسے دیے اور کہنے لگا کہ باجی ڈاکٹر کو دکھا لو۔ اس کے کہنے پر میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اور وہاں جا کر اس بات پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا کہ جو مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ راحیل میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ باپ بن سکے، تو پھر میں امید سے کیسے ہو سکتی تھی؟ میں تھر تھر کانپتی اور ہاتھوں سے میری رپورٹ گر گئی۔ میں رپورٹ پکڑے گھر لوٹی، اور جب میں نے یہی بات ڈرتے ڈرتے راحیل کو بتائی تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ ایک بچے کا باپ بن سکوں۔ اگر خدا نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے تو دوسرے مسکرا کر بول لو۔ راحیل کی بات پر میں مہربان ہو گئی تھی۔ کیا واقعی میں بچے کی ماں بننے والی تھی؟ یہ ایسی بات تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو راحیل کی حالت میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر میں نے اس بات کو کھول لیا کہ میں راحیل کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اب میں اپنا خیال رکھنے لگی۔ حسیب کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی، وہ بھی بڑا خوش تھا جیسے اس گھر میں بچہ ہونے والا ہو۔ مجھے دکان سے فارغ ہوتا ہمارے گھر میں آتا۔ راحیل کو نہلانے دھلانے کا کام اس نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ راحیل کی اکثر وہی خدمت کرنے لگا، کیونکہ اب میری حالت بھی ایسی نہیں تھی۔ پہلے بھی میں کافی دیر تک ہمارے گھر میں بیٹھا رہتا تھا، اسی لیے یہ لگتا تھا کہ حسیب کے آنے سے ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ اب تو وہ میرے لیے فروٹ لاتا تو کبھی جوس، اس کی دکان بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، اور پھر ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے، اور پھر پورے 9 مہینوں بعد جا کر میں نے خوبصورت سے بچے کو جنم دیا، جو نہ ہی میرے جیسا تھا اور نہ ہی راحیل جیسا، بلکہ حیرت کی بات تھی کہ وہ ہو بہو حسیب جیسا لگ رہا تھا۔ میں کبھی اپنے بچے کی شکل دیکھتی تو کبھی حسیب کی، اور پھر حسیب نے خود ہی ہنس کر ایسی بات کہی کہ میں چونک گئی۔ کہنے لگا، باجی دن رات آپ نے مجھے اتنا زیادہ دیکھا ہے کہ آپ کا بچہ میرے جیسا لگنے لگا ہے۔ کہتے ہیں کہ جسے ماں حمل کے دوران زیادہ دیکھتی ہے بچہ اسی پر جاتا ہے۔ حسیب کی بات پر نہ صرف میں چونکی بلکہ شرمندہ بھی ہوئی۔ اتنی کم عمری میں ہی ان سے ان باتوں کی معلومات تھی۔ خیر، میری گود میں بچہ آ گیا، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اپنے بچے کو لے کر گھر آئی تو جیسے میری زندگی میں بہار آ گئی، لیکن اب خرچہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خرچہ کیسے پورا ہوگا، اور پھر حسیب نے مجھے بچے کے خرچے کے لیے بھی پیسے دینے شروع کر دیے۔ میری اور میرے بچے کی ذمہ داری اس نے پوری طرح اٹھائی تھی، بلکہ ہماری کیا، راحیل کی بھی۔
وہ بالکل غیر نہیں رہا تھا۔ میں تو اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز رکھنے لگی تھی، کیونکہ اس کی بدولت میری حالات اچھے ہو گئے تھے۔ اور پھر میرا بچہ 6 مہینے کا ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ میں پھر سے امید سے ہوں، اور میں پھر سے حیران رہ گئی۔ اتنی جلدی میں دوبارہ امید سے کیسے ہو گئی؟ جب میری شادی کو تقریباً 8 سال ہونے والے تھے، اب تک میں ایک دفعہ بھی حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں اتنی جلدی دوسرے بچے کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤں گی۔ میرا تو پہلا بچہ ہی چھوٹا تھا، اور پھر راہیل بھی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ویسے ہی میں پریشانی میں تھی۔ راہیل نے مجھے سمجھایا کہ اور کہنے لگا کہ جب خدا کی طرف سے نعمت مل رہی ہے تو انکار نہ کرو، اسے لے لو۔ جہاں پہلا بچہ پیدا ہو کر ہمارے پاس آ گیا ہے وہیں دوسرا بھی آ جائے گا۔ میں نے سر جھکا کر راہیل سے کہا کہ ہماری ذمہ داری سیف کے کاندھوں پر ہے۔ جب ہمارا کچھ نہیں لگتا، اب جب بچہ آئے گا تو اس کا خرچہ بھی حسیب کے کاندھوں پر ہوگا۔ پھر میرا دوسرا بچہ بھی اس دنیا میں آ گیا۔ میں 2 بچوں میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ مجھے راہیل کا خیال رکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ انہیں حسیب بھی پوری طرح سے سنبھال لیا کرتا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا، اب تو میرا اور حسیب کا اچھا خاصا دوستانہ ہو گیا تھا۔ میں اسے ہر بات کہنے لگی تھی۔ میں بچوں کے پیچھے اب سارا دن پاگل ہوتی تھی۔ میرے بچے سنبھال لیے جاتے تھے۔ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ 16 سال کا بچہ کس طرح رات 2 بچوں کو آسانی سے سنبھال لیتا تھا۔ مجھے کبھی اس بات پر شکایت نہیں تھی۔ جو بچے اسے تنگ کرتے ہیں یا اسے بہت خوشی ہوتی اور مجھے بھی سکون کا سانس ملتا تھا۔ اور پھر حسیب نے ذمہ داری اٹھا لی تھی، چاہے کپڑوں کی ہو یا بچوں کی۔ کم عمری میں ہی وہ ہمارا پورا گھر چلا رہا تھا، لیکن مجھے شرم آتی تھی کیونکہ وہ بالکل غیر تھا۔ اچانک حسیب کسی کمرے سے آ گیا اور ایسے ہی بے تڑک میرے کمرے میں آ جایا کرتا تھا۔ اس نے میری بات سن لی، تب بھی راتوں میں آنسو لیے کہنے لگا کہ مجھے غیر سمجھتی ہیں، میں نے تو آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے، میں آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں جان جاؤں یا پھر سے اپنا خیال رکھیں، خرچے کی فکر نہ کریں۔ آپ کی دکان میں بہت برکت ہے، جو آپ کے نصیب سے مجھے یہ سب مل رہا ہے۔ وہ ایسے ہی باتیں کرتا تھا، اسی لیے مجھے وہ اور بھی اچھا لگتا تھا۔ 3 بچوں کی ماں بننے کے بعد میں پوری طرح سے بدل گئی تھی۔ میرے اندر پہلے جیسی ہی اداسی باقی نہیں رہی تھی۔ سارا دن کہاں گزرتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، یہاں تک کہ میں نے راہیل کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اور ایک رات میرے 3 بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے تو حسیب آ گیا، کہنے لگا کہ باجی انہیں مجھے دے دیں، آپ سکون سے سو جائیں۔ میں نے خوشی خوشی بچے حسیب کو پکڑا دی اور ہمیشہ کی طرح وہ میرے لیے دودھ لے کر آیا تھا۔ میری طرف دودھ کا گلاس بڑھا کر کہنے لگا کہ اپنا خیال رکھا کریں۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور حسیب کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچوں کو دیکھ کر چلا گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹ کر گر گیا اور پھر میرا کام بڑھ گیا۔ میں نے دوبارہ سے کمرہ صاف کیا اور صفائی کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے کمرے میں موجود ہو۔ میرا سانس رکنے لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چور آیا ہو۔ اور پھر مجھے اپنے بستر کے قریب کسی کا احساس ہوا۔ کسی نے میرے وجود کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چیخنے چلانے لگی۔ میرے چیخنے کی آواز پر راہیل کی بھی آنکھ کھل گئی۔ میں جلدی سے کمرے کی لائٹ جلائی تو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہمارے محلے کا ایک آدمی میرے اوپر جھکنے کے لیے کھڑا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی دم بخود رہ گئی تھی۔ پہلے تو وہ شرمندہ ہوا اور پھر کہنے لگا کہ باجی میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کے شوہر نے مجھے خود اجازت دی تھی کہ میں ہر رات آپ کا سودا کروں، اسی لیے میں کوئی نہ کوئی گاہک ڈھونڈتا اور سودا کرتا اور پیسے نہیں لیتا اور پھر یہی پیسے آپ لوگوں پر خرچ کر دیتا۔ دراصل گھر کے حالات کی وجہ سے راہیل بھائی بہت پریشان تھے اور کسی طرح اس پریشانی کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور جب وہیں پتہ چلا کہ میں عورتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں تو انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دی کہ رات کے وقت آپ کے کمرے میں موجود ہوتا تھا اور جو میری عزت سے کھیلنا چاہتا تھا۔ میری چیخوں کی آواز پر حسیب بھی دوڑتا ہوا چلا آیا۔ حسیب کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا کہ حسیب تو نے تو کہا تھا کہ اپنے ہوش میں نہیں ہوگی، تو اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن یہ تو جاگ رہی ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ حسیب بھی گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ آدمی غصے میں بس ان کو گالیاں دیتے ہوئے نکل گیا اور میں نے نفرت سے حسیب کو پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تب جا کر حسیب نے مجھ سے کہا کہ آپ کے شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس گھر کو چلا سکتی، اسی لیے انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کا سودا کر دوں، اسی لیے جب کوئی گاہک ملتا تو میں آپ کے بچوں کو لے جاتا، وہ نیند کی دوا دودھ میں ڈال کر آپ کو دے دیتا، آپ سو جاتی اور کوئی نہ کوئی آپ کو استعمال کر کے چلا جاتا۔ یہ تینوں بچے بھی کسی نہ کسی کے ہیں۔ راہیل بھائی کو ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے ساتھ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو کیا آپ کے شوہر نے کیا، میں نے وہی کیا، میں نے آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر بیچا۔ حسیب کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حیرت سے پلٹ کر راہیل کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی،
پھر خود یہ کہنے لگے کہ میری بیماری کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہو گئے، میں تمہیں اولاد بھی نہیں دے سکتا تھا۔ کھانے کے لالے پڑنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل جلتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جب مجھے اندازہ ہوا کہ حسیب کیسا کام کرتا ہے تو میں خود اس طرح کی ہر رات تمہیں کسی نہ کسی کے ہاتھ بیچ دیتا تھا اور دوائیاں لے کر تمہیں سلا دیتا، اس لیے تمہیں کچھ نہیں پتہ چلتا تھا۔ حسیب ہی کسی کو لاتا اور پھر صبح ہونے سے پہلے گاہک لوٹ جاتا۔ بچے ہونے سے تم خوش ہو گئی، تمہارے گھر کے حالات تو بدل گئے، تو میں بس اتنا ہی چاہتا تھا۔ راہیل کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے، میری گود کو بڑھنے کے لیے حسیب کے ساتھ مل کر اس نے میرے ہی وجود کا سودا کیا۔ میں زاروں کے تار رونے لگی۔ جب روتے روتے کچھ سنبھلی تو میں نے حسیب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ ہماری زندگی سے چلے جاؤ۔ تمہارے آنے سے پہلے میں غریب ضرور تھی، فاقے ضرور کاٹتی تھی، لیکن میرے شوہر نے کبھی میری عزت کا سودا نہیں کیا، نہ ہی ان کے دل میں کوئی ایسا خیال آیا تھا۔ یقیناً یہ سب تمہاری پڑھائی ہوئی پٹی ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تم نے عورتوں کی خاص دکان کیوں کھولی ہے، اسی بہانے تم عورتوں کی مجبوریوں کا سودا کرتے ہو۔ میں نے حسیب کو فوراً دکان خالی کرنے کو کہہ دیا۔ اس کی گرہ سے اپنے بچے لیے تھے۔ میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے میرے سامنے تھے جن کے باپ کا مجھے علم نہیں تھا۔ مجھے تو اپنے آپ پر افسوس تھا۔ میں اس قدر بیوقوف نکلی تھی جو یہ جان نہیں پائی کہ یہ بچے میرے شوہر کے نہیں ہیں، کیونکہ ان دونوں مردوں کے ہاتھوں میں بیوقوف بن گئی تھی۔ میرا مجرم صرف حسین نہیں تھا بلکہ راہیل بھی تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ ہمیں ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں چھوڑ دیتی، اس لیے میں نے مجبوری میں ان کے ساتھ گزارا کرنا شروع کر دیا اور اسی دکان کو چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اس دکان میں کچھ جمع شدہ پیسوں سے عورتوں کا سامان ڈال دیا اور اس سے دکان چلانے لگی، اور اسی طرح میری دکان چل گئی۔ میرا گزارا ہونے لگا۔ میں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا کیونکہ یہ میرے بچے ہیں۔ ان کا باپ کون ہے یہ میں نہیں جانتی، مگر انہیں میں نے اپنے گود سے پیدا کیا ہے، اسی لیے ان کے لیے میرے دل میں محبت ختم نہیں ہوئی۔ آپ لوگ بتائیں کہ جو میرے ساتھ ہوا کیا وہ صحیح ہے؟ تو میرے شوہر کو کیا حرکت کرنی چاہیے تھی؟ کیا گھر کے حالات سدھارنے کے لیے کوئی مرد اپنی عورت کی عزت کا سودا کر سکتا ہے؟ کیا مجھے اپنی اولاد کو چھوڑ دینا چاہیے کہ آج کل کے دور میں جسے بھی تم یہ جوان لڑکے پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اردو وائس کہانی کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔